خلا طلاق ہے یا فسخ نکاح؟ خلا کو بعض حضرات طلاق میں شمار نہیں کرتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دیں، پھر اس عورت نے خلا کرا لیا ہے، تو اگر خاوند چاہے تو اس سے پھر بھی نکاح کر سکتا ہے، اور اس پر دلیل یہی آیت وارد کرتے ہیں۔ یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں، دیکھو اول آخر طلاق کا ذکر ہے، پہلے 2 طلاقوں کا، پھر آخر میں تیسری طلاق کا، اور درمیان میں خلا کا ذکر ہے۔ پس معلوم ہوا کہ خلا طلاق نہیں بلکہ فسخ نکاح ہے۔ امیر المؤمنین عثمان اور عمر رضی اللہ عنہما، نیز طاووس، اکرمہ، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ابو ثور، داؤد ظاہری رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی قدیم قول یہی ہے، اور آیت کے ظاہری الفاظ بھی یہی ہیں۔ بعض دیگر بزرگ فرماتے ہیں کہ خلا طلاق بائن ہے، اور اگر ایک سے زیادہ کی نیت ہوگی تو وہ بھی معتبر ہے۔ عمر، علی بن مسعود ابن عمر رضی اللہ عنہم نے سعید بن مسیب، حسن، عطا، شریح، شعبی، ابراہیم، جابر ابن زید، مالک رحمہم اللہ اور ان کے ساتھی ثوری، اوزاعی اور ابو عثمان بتی رحمہم اللہ کا یہی قول ہے کہ خلا طلاق ہے۔ امام شافعی کا بھی جدید قول یہی ہے۔ ہاں، حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر 2 طلاقوں کی نیت خلا دینے والے کی ہے تو 2 ہی ہو جائے گی، اگر کچھ لفظ نہ کہے، اور مطلق خلا ہو تو 1 طلاق بائن ہوگی، اگر 3 کی نیت ہے تو 3 ہو جائیں گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک اور قول بھی ہے کہ اگر طلاق کا لفظ نہیں اور کوئی دلیل و شہادت بھی نہیں تو وہ بالکل کوئی چیز ہی نہیں۔ خلا کی عدت کا بیان۔ مسئلہ امام شافعی، امام احمد، اسحاق بن راہویہ رحمہم اللہ کا مسلک ہے کہ خلا کی عدت طلاق کی عدت ہے۔ عمر، علی بن مسعود رضی اللہ عنہم، نیز سعید بن المسیب، سلیمان بن یسار، عروہ، سالم، عمر بن عبد العزیز، ابن شہاب، حسن، شعبی، ابراہیم نخعی، ابو عیاض، خلاس بن عمرو، قتادہ، سفیان ثوری، اوزاعی، لیث بن سعد اور ابو عبید رحمہم اللہ کا بھی یہی فرمان ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر اہل علم اسی طرف گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خلا چونکہ طلاق ہے، پس عدت اس کے مثل عدت طلاق کے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صرف 1 حیض اس کی عدت ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا یہی فیصلہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما گو 3 حیض کا فتویٰ دیتے تھے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کرتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ ہم سے بہتر ہیں اور ہم سے بڑے عالم ہیں، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے 1 حیض کی عدت بھی مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اکرمہ، ابان بن عثمان رحمہم اللہ اور تمام وہ لوگ جن کے نام اوپر آئے ہیں جو خلا کو فسخ کہتے ہیں، ضروری ہے کہ ان سب کا قول بھی یہی ہو۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں بھی یہی ہے کہ ثابت ابن قیس کی بیوی کو رسول اللہ نے اس صورت میں 1 حیض عدت گزارنے کا حکم دیا تھا۔ ترمذی میں ہے کہ ربیع بنت معوذ کو بھی خلا کے بعد 1 ہی حیض گزارنے کا رسول اللہ کا فرمان صادر ہوا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے خلا والی عورت سے فرمایا تھا کہ تجھ پر عدت ہی نہیں، ہاں اگر قریب کے زمانے میں ہی خاوند سے ملی ہو تو 1 حیض آ جانے تک اس کے پاس ٹھہری رہو۔ مریم مغالبہ کے بارے میں رسول اللہ کا جو فیصلہ تھا اس کی مطابقت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کی۔ یہ روایت نسائی کی ہے۔ کیا خلا والی عورت سے رجوع ہو سکتا ہے؟ مسئلہ جمہور علماء کرام اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک خلا والی عورت سے رجوع کرنے کا حق خاوند کو حاصل نہیں، اس لیے کہ عورت نے مال دے کر اپنے آپ کو آزاد کرا لیا ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا، ماہان، حنفی، سعید اور زہری کا قول ہے کہ اگر وہ واپس لیا ہوا واپس کر دے تو رجوع کا حق حاصل ہے، بغیر عورت کی رضامندی کے بھی رجوع کر سکتا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر خلا میں طلاق کا لفظ نہیں تو وہ صرف جدائی ہے اور رجوع کرنے کا حق نہیں، اور اگر طلاق کا نام لیا ہے تو بے شک وہ رجعت کا پورا حقدار ہے۔ داؤد ظاہری بھی یہی فرماتے ہیں۔ ہاں، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر دونوں رضامند ہوں تو نیا نکاح عدت کے اندر کر سکتے ہیں۔ ابن عبد البر ایک فرقے کا یہ قول بھی روایت کرتے ہیں کہ عدت کے اندر جس طرح کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح خلا دینے والا خاوند بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ قول شاذ اور مردود ہے۔ اس عورت پر عدت کے اندر دوسری طلاق بھی واقع ہو سکتی ہے یا نہیں، اس میں علماء کے 3 قول ہیں۔ ایک یہ کہ نہیں، کیونکہ وہ عورت اپنے نفس کی مالکہ ہے اور اس خاوند سے الگ ہو گئی ہے۔ ابن عباس، ابن الزبیر رضی اللہ عنہما
نیز عکرمہ، جابر بن زید، حسن بصری، شافعی، احمد، اسحاق اور ابو ثور رحمہم اللہ کا یہی قول ہے۔ دوسرا قول امام مالک کا ہے کہ اگر خلا کے ساتھ ہی بغیر خاموش رہے طلاق دے دے تو واقع ہو جائے گی ورنہ نہیں۔ اس کی تائید اس قول سے ہے کہ جو عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عدت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ ابو حنیفہ اور ان کے ساتھی نیز ثوری، اوزاعی، سعید بن المسیب، شریح، طاؤس، ابراہیم، زہری، حاکم، حکم اور حماد رحمہم اللہ کا یہی قول ہے۔ ابن مسعود اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مروی تو ہے لیکن ثابت نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اس آیت سے استدلال ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ تینوں طلاقیں ایک مرتبہ ہی دینا حرام ہے۔ مالکیہ اور ان کے موافقین کا یہی مذہب ہے۔ ان کے نزدیک سنت طریقہ یہی ہے کہ طلاق ایک ایک دی جائے، کیونکہ الطلاق مرتان کہا، پھر فرمایا کہ یہ حدیں ہیں اللہ کی، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اس کی تقویت اس حدیث سے بھی ہوئی ہے جو سنن نسائی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ معلوم ہوا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں۔ رسول اللہ سخت غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، کیا میری موجودگی میں کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کیا جانے لگا؟ یہاں تک کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اگر رسول اللہ اجازت دیں تو میں اس شخص کو قتل کر دوں۔ طلاق بتہ اور نکاح حلالہ کا صحیح مفہوم۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے چکنے کے بعد تیسری بھی دے دے تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی، یہاں تک کہ دوسرے سے باقاعدہ نکاح ہو، ہم بستری ہو، پھر وہ مر جائے یا طلاق دے دے۔ پس اگر بغیر نکاح کے مثلا لونڈی بنا کر گر وطی بھی کر لے تو بھی اگلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح گو نکاح باقاعدہ ہو لیکن اس دوسرے خاوند نے مجامعت یعنی ہم بستری نہ کی ہو تو بھی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں۔ اکثر فقہاء میں مشہور ہے کہ سعید بن المسیب مجرد صرف عقد کو حلالہ کہتے ہیں، گو میل نہ ہوا ہو، لیکن یہ بات ان سے ثابت نہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور دخول یعنی اس کے ساتھ ہم بستری سے پہلے ہی طلاق بتہ دے دیتا ہے، وہ دوسرا نکاح کرتی ہے، وہ بھی اسی طرح دخول سے پہلے ہی طلاق دے دیتا ہے، تو کیا اگلے خاوند کو اب اس سے نکاح کرنا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ یہ اس سے یعنی اس دوسرے خاوند سے اور وہ اس سے لطف اندوز نہ ہو لیں۔ اس روایت کے راوی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے خود امام سعید بن المسیب رحمہ اللہ ہیں۔ پس کیسے ممکن ہے کہ وہ روایت بھی کریں اور پھر مخالفت بھی کریں اور پھر وہ بھی بلا دلیل؟ مسند احمد کی ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ عورت رخصت ہو کر جاتی ہے، ایک مکان میں شوہر بیوی جاتے ہی پردہ ڈال دیا جاتا ہے، لیکن صحبت نہیں ہوتی، جب بھی یہی حکم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کی روح سے خود رسول اللہ کے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا مگر آپ نے پہلے خاوند کی اجازت نہ دی۔ یہ یاد رہے کہ مقصود دوسرے خاوند سے یہ ہے کہ خود اسے رغبت ہو اور ہمیشہ بیوی بنا کر رکھنے کا خواہش مند ہو، کیونکہ نکاح سے مقصود یہی ہے، یہ نہیں کہ اگلے خاوند کے لیے محض حلال ہو جائے اور بس، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شرط بھی ہے کہ یہ مجامعت یعنی ہم بستری بھی مباح اور جائز طریق پر ہو، مثلا عورت روزے سے نہ ہو، احرام کی حالت میں نہ ہو، اعتکاف کی حالت میں نہ ہو، حیض یا نفاس کی حالت میں نہ ہو۔ اسی طرح خاوند بھی روزے سے نہ ہو، محرم یعنی احرام کی حالت میں نہ ہو یا اعتکاف میں نہ ہو۔ اگر طرفین میں سے کسی کی یہ حالت ہو اور پھر گو وطی بھی ہو جائے یعنی ہم بستری، پھر بھی پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر دوسرا خاوند ذمی ہو تو بھی اگلے مسلم خاوند کے لیے حلال نہ ہوگی، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک کفار کے آپس کے نکاح باطل ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تو یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ انزال بھی ہو، کیونکہ رسول اللہ کے الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک کہ وہ تیرا اور تو اس کا مزہ نہ چکھے، اور اگر یہی حدیث ان کے پیش نظر ہو تو چاہیے کہ عورت کی طرف سے بھی یہ شرط معتبر ہو، لیکن حدیث کے لفظ عسیلہ سے منی مراد نہیں، یہ یاد رہے، کیونکہ مسند احمد اور نسائی میں حدیث ہے کہ عسیلہ سے مراد جماع ہے۔ حلالہ کی شرعی حیثیت اگر دوسرے خاوند کا ارادہ اس نکاح سے یہ ہے کہ یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے تو ایسے لوگوں کی مذمت بلکہ ملعون ہونے کی تصریح حدیثوں میں آ چکی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے
کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ادھار لیا ہوا سانڈ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ فرمایا جو حلالہ کرے یعنی طلاق والی عورت سے اس لیے نکاح کرے کہ وہ اگلے یعنی اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو اپنے لیے ایسا کرائے وہ بھی ملعون ہے، یعنی اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایسے نکاح کی بابت رسول اللہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ نکاح ہی نہیں جس میں مقصود اور ہو اور ظاہر اور ہو، جس میں اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق اور ہنسی ہو۔ نکاح صرف وہی ہے جو رغبت کے ساتھ ہو۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی، اس کے بعد اس کے بھائی نے بغیر اپنے بھائی کے کہے از خود اس ارادے سے نکاح کر لیا کہ یہ میرے بھائی یعنی اس عورت کے پہلے خاوند کے لیے جو میرا بھائی ہے حلال ہو جائے، تو آیا یہ نکاح صحیح ہو گیا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا ہرگز نہیں، ہم تو اسے نبی کے زمانے میں زنا شمار کرتے تھے۔ نکاح وہی ہے جس میں رغبت ہو۔ اس حدیث کے اس پچھلے جملے نے یعنی نبی کے زمانے میں ہم اسے زنا شمار کرتے تھے گویا موقوف یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اپنے قول سے ثابت ہے، لیکن حکم میں مرفوع کے کر دیا، یعنی خود رسول اللہ کا اپنا قول۔ بلکہ ایک اور روایت میں ہے کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کوئی ایسا کرے گا یا کرائے گا تو میں دونوں کو زنا کی حد لگاؤں گا یعنی رجم کر دوں گا۔ خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسے نکاح میں تفریق کر دی، یعنی شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے۔ پھر آگے اللہ کا فرمان ہے کہ اگر دوسرا خاوند نکاح اور وطی یعنی ہم بستری کے بعد طلاق دے دے تو پہلے خاوند پر پھر اسی عورت سے نکاح کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، جبکہ یہ اچھی طرح گزر اوقات کر لیں اور یہ بھی جان لیں کہ وہ دوسرا نکاح صرف دھوکہ اور مکر و فریب کا نہ تھا بلکہ حقیقت تھی۔ یہ ہیں احکام شرعی جنہیں علم والوں کے لیے اللہ نے واضح کر دیا۔ ائمہ کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 2 یا 1 طلاق دے دی، پھر چھوڑے رہا یہاں تک کہ وہ عدت سے نکل گئی، پھر اس نے دوسرے سے گھر بسا لیا یعنی نکاح کر لیا، اس سے ہم بستری بھی ہوئی، پھر اس نے بھی طلاق دے دی اور اس کی عدت ختم ہو چکی، پھر اگلے یعنی پہلے خاوند سے اس سے نکاح کر لیا، تو کیا اسے 3 میں سے جو طلاقیں یعنی 1 یا 2 جو باقی ہیں صرف انہی کا اختیار رہے گا یا پہلے کی 3 طلاقیں گنتی سے ساقط ہو جائیں گی اور اس سے اثر نو تینوں طلاقوں کا حق حاصل ہو جائے گا؟ پہلا مذہب تو ہے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کا، اور دوسرا مذہب ابو حنیفہ اور اس کے ساتھیوں کا ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جب اس طرح تیسری طلاق ہی گنتی میں نہیں آئی تو پہلی دوسری کیا آئے گی، واللہ اعلم۔ لیکن صحیح اور معتبر قول اور قابل التفات جمہور کا ہی مذہب ہے، فالحمدللہ۔